نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں آتے جاتے رہتے تھے. شداد بن ابی عمار کہتے ہیں کہ میں واصلہ بن اسقا کے پاس گیا. ان کے پاس کچھ لوگ تھے. وہ حضرت علی کا تذکرہ کرنے لگے. جب وہ لوگ اٹھ کر گئے تو انہوں نے یعنی واصلہ نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں. کہنے لگے ایک مرتبہ میں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. انہوں نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے ہیں. تو میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا. اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ان کے ساتھ حضرت علی، حسن اور حسین سبھی تھے. دونوں میں سے ہر ایک یعنی حضرت حسن اور حسین دونوں ہر ایک آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. ایک ادھر انگلی لگی ہوئی ادھر انگلی. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے حضرت علی اور فاطمہ کو قریب بلا کر اپنے سامنے بٹھایا. حسن اور حسین دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر. پھر ان سب کو ایک چادر اڑا کر یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے اہل بیت کا حق زیادہ ہے. اب ایک واقعہ یہ ملتا ہے، ایک اور غدیر خم کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات فرمائی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس کا اظہار کیا. تو ایک دعا کئی بار بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ فاطمہ رحمہ اللہ آئیں اور آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی. جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے سے خون ختم ہو گیا تھا، یعنی بالکل زرد ہو رہی تھی، پیلی پڑی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ. وہ قریب ہو گئی یہاں تک کہ وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی. تو آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور ان کے سینے پر ہار کی جگہ فرما دی، یعنی گردن کے پاس، اور پھر انگلیوں کو کھول دیا اور فرمایا اللہم مشبع الجائعۃ ورافع الودیعۃ لا تجع فاطمہ بنت محمد. اے اللہ بھوکی کو پیٹ بھر کر کھلانے والے، کم درجہ عورت کا درجہ بلند کرنے والے، فاطمہ بنت محمد کو بھوکا نہ رکھنا، ان کی بھوک دور کر دے. عمران نے کہا میں نے ان کو دیکھا، ان کے چہرے پر خون آ چکا تھا اور زردی ختم ہو گئی تھی، جیسے کہ پہلے زردی غالب تھی. اس سے بھی بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے، آپ سوچ رہی تھی کہ حضرت عمران نے حضرت فاطمہ کو دیکھا. ہاں جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت یعنی کہ ایسا ممکن تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں بیمار لگ رہا ہے، آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، پہلا کرنے کا کام چلے اپنا چہرہ دیکھتے ہیں شیشے میں، آج تو میرا کچھ رنگ پھیکا سا لگ رہا ہے، چلو میک اپ کر لیتی ہوں. پہلا کرنے کا کام دعا، اپنے لیے بھی دعا، بچوں کے لیے بھی دعا، ساتھیوں کے لیے بھی دعا. وہ کہتا ہائے بیچارہ، ہاں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ نہیں، دعا. بھوک لگی ہے تب بھی دعا، کچھ ہو رہا ہے فوراً کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تکلیف دور کر دے. کہیں درد ہو گیا، یا اللہ پاک میری تکلیف دور کر دے. بچہ کہتا ہے مجھے درد ہو گیا تو چلے بیٹھے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دور کریں گے. یعنی سارے ہیلے اور اسباب اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور جب تک وہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہ دوا فائدہ دے سکتی ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کام آ سکتا ہے، اور اگر ڈاکٹر ہو بھی تو معلوم نہیں کہ وہ آپ کو وہ دوا دے جو آپ کو فائدہ دینے والی ہے یا الٹا نقصان دینے والی، کہ وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی بھول ہو سکتی ہے. ایک نے کوئی کہانی سنی ہوگی کہ فلاں کے ڈاکٹر نے غلط دوا دے دی، اس کو ری ایکشن ہو گیا اور پھر معلوم نہیں کیا سے کیا ہوا. جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا ہوگا لیکن انسان ہے. تو دعا ہر مرض کا علاج، مرض سے مراد صرف ڈیزیز نہیں، مرض سے مراد ہر مشکل. دیکھیے ہائی لائٹس دیکھ لیجئے کیا کیا اس وقت میں آپ کو بتا رہی، بس وہ مین پوائنٹس، کی پوائنٹس آپ نوٹ کیجئے.